بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ ربیع ثانی کا مہینہ رواں دواں ہے۔ آئیے آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، مکمل بیان سماعت کیجیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا وہ تھا سید موسیٰ، اور آپ کی کنیت ابو صالح تھی۔ جنگی دوست کے نام سے آپ مشہور تھے۔ آئیے آج جنگی دوست کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں، جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے۔ جملہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنگی دوست آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت دلیر تھے، آپ بہادر تھے، کسی کے رعب کے دبدبے میں نہیں آتے تھے، کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بادشاہ کے کچھ لوگ شراب کے مٹکے لے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو نیکی کا جذبہ، دین کا جذبہ، غیرت ایمانی آپ کی اور زیادہ بڑھ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مٹکے چھین کر، بلکہ بزرگوں کے ہاتھ میں نا ڈنڈا ہوا کرتا ہے، آپ نے نا ایک ڈنڈا اٹھایا، یا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے دے مار 4.5 جس کو ہم کہتے ہیں، سارے کے سارے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے۔ آپ نے جب مٹکے توڑے نا تو وہ جو سپاہی تھے وہ آگے آپ کے جلال کے آگے بول نہیں سکتے تھے، بس دل میں جی کہتے گئے چلنے لگ پتہ جائے گا، اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے سیدھے گئے۔ وہاں اس وقت جو شخص تھا اقتدار پر، بادشاہ تھا، اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا، تو وہ خلیفہ جو ہے وہ انہوں نے جا کے خلیفہ کو شکایت کر دی۔ انہوں نے کہا ایسے ایسے معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، سید موسیٰ ہے، اس نے آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال واقعہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جا کے خلیفہ کو وہ واقعہ جا کر عرض گزار کیا۔ انہوں نے کہا آج ایسا ہوا ہے کہ وہ ایک بابا آیا، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اس نے ہمارے سارے مٹکے توڑ ڈالے، تو مہربانی کریں آپ اس سے پوچھ گچھ کریں۔ انہوں نے کہا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو لے آیا گیا۔ جب آپ آئے تو بادشاہ بیٹھا کرسی پر، اپنے رعب دبدبے کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ، جاؤ جلال کے ساتھ، وہ بیٹھا ہوا جو ہے وہ للکار کر بولا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائے گاں کر دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رعب دار لہجے میں جواب دیا، بادشاہ جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو اسی کے حکم سے میں محتسب بنایا گیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ سر زانوں میں یعنی دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر سر اٹھا کر عرض گزار ہوا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر یہ سب کیا ہے۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا، اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاں آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدہ پر مامور ہیں۔ تو گویا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، آپ اس واقعے سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگ دلیر کس قدر تھے، بہادر کس قدر تھے یار۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں حکومت دی ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا ہے، یعنی اس کا حکم ہے نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو۔ ہاں جی، برائی کو بدلو اپنی طاقت سے، ہاتھ سے، ہاں جی، ورنہ دل میں برا جانو۔ یہ ساری چیزیں سامنے تھی ان کے، لیکن انہوں نے صرف اپنے آپ کے اندر صرف علم نہیں رکھا، انہوں نے وہ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ وہ پریکٹیکل والے لوگ تھے جی، عمل والے لوگ تھے۔
تو آج ہم نے جن کی بات کی ہے وہ ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں یار جب باپ کا یہ عالم ہے تو ماں پھر کیسی تھی؟ ماں بھی وہ تھی ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، وہ بی بی تھی جس کے بارے میں عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا، 12 سال ڈیوٹی کروانے کے بعد کہا تھا میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ بیٹی بھی ایسی ہے ہاں جی جس کو آج تک کسی غیر کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی نے چھوا تک نہیں، اور اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پھر بیٹا کیوں نہ پیدا ہو جن کی ماں لوریوں میں قرآن سنایا کرتی تھی۔ بہرحال آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ یہ واقعات آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنے ہیں، گروپ بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے ویڈیو کلپ کے اندر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے واقعات بھی سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بھی آپ سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔